إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بحمدہ بکرۃ واسیلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور میری پیاری پیاری بچیوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ذی الحجہ کا یہ 10 دن عشرے کا بخیر خوبی گزر گیا اور آپ سب نے ضرور اس میں بہت اجر کمایا ہوگا۔ آج ہم پھر اس کے آگے دیکھتے ہیں اگلے سالوں کی تیاری کے لیے کہ اور مزید کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو ڈیٹیل سے، کیونکہ ہم نے حج کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا تو اس رکن کو بھی میں چاہ رہی تھی کہ اسی میں کمپلیٹ کر لوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں۔ تو اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، ان میں آخری جو پلر ہے رکن جو کہ حج کا ہے، جس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا کہ یہ جو ہے ایک واحد ایسا ستون ہے کہ جو پوری لائف میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے، اور وہ بھی کتنا، صرف 5 دن کے لیے۔ آپ سوچیں، یہ ایک پلر ہونے کے باوجود، رکن ہونے کے باوجود، صرف یہ ایک ایسا ہے کہ اس کو صرف ہول لائف میں صاحب استطاعت لوگ کریں گے، اور جن کی صحت بھی اس قابل ہوگی کہ وہ مکہ جا کے حج کر سکیں، صرف ان کے لیے ہے اور سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ بقیہ دیکھیں، اسی لیے دیکھیں قرآن میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے نام پہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الحج ایک ہی ہے نا، کہیں پہ بھی نماز کے لیے، صوم کے لیے، صلاۃ کے لیے، روزے کے لیے، کسی چیز کے لیے کوئی بھی سورہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہر وقت انسان شہادت دیتا ہے، شہادت کی بھی کوئی سورہ نہیں ہے۔ صبح شام 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، عقیدہ کرنا، یہ کتنا فرض ہے کہ جو ہر دن ہر وقت کے لیے ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہر دن، یہ بھی ہر ایک کے لیے، بالغ کے لیے ضروری ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ ہر مہینہ، یہ سال کے ایک مہینے میں زکوٰۃ نکالنا بھی بہت ضروری ہے سال بھر کی۔ اسی طرح سال میں ایک دفعہ روزہ بھی رمضان کا رکھنا، وہ بھی بالغ کے لیے۔ یعنی یہ تمام کام فرض ہیں، سوائے ایک حج، ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ ہے، ونس ان اے لائف ٹائم، ہے نا۔ تو یہ اتنی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور ان دنوں کی کتنی اہمیت ہے، جس کا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 197 میں دیکھیں، اس کا ذکر پہلے سنتے ہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ یہاں کا ہے الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے چند مہینے ہیں جو کہ سب کو معلوم ہے۔ چند مہینے کون کون سے، کہ جیسے شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ تو لوگ پہلے کیا ہوتا تھا کہ شوال سے ہی رمضان گزرا ہے اور شوال سے سفر کی تیاریاں شروع، کہاں کہاں سے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، ٹرین پہ، شپ پہ، اور کہاں کہاں سے 2 3 مہینہ لگا کے تب جا کے ذی الحجہ میں یہاں پہنچتے تھے۔ تو یہ اشہر معلومات کے اندر شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ سب آ جاتے ہیں۔ پھر جو ان میں سے جو فرض حج کر لے گا، اس کے لیے کہا ہے کہ اس حج کے دوران کوئی اگر شہوت کی بات بھی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، تو ان سب کے لیے بہت اجر ہے۔ اور تم نیکی میں جو کچھ بھی کرو گے اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لے کر چلو، بے شک زاد راہ تقویٰ سے قریب ہے، جو کہ ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، سوال نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔
یعنی یا اولی الالباب، یعنی اے عقل والوں، یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو کہ تم اپنے ملک سے حج کرنے کے لیے نکل گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ کے اپنے خاندان والوں کو، بچوں کو، سب کو فقیری کی طرح چھوڑ دیا کہ وہ دوسروں سے مانگے کھائے پیے، یا تم حرم میں آ گئے یہاں پہ اور دوسروں سے مانگ کے کھانا کھا رہے ہو۔ نہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ تم وہاں پہ بھی فقیری نہیں کرو، اپنے ملک میں بھی اپنے بچوں کے لیے، کسی کے لیے ان کو فقیری کی حالت میں نہ چھوڑو، اور نہ ہی تم یہاں آ کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو اسی لیے کہ اے عقل والوں، اس سے عقل سے کام لو، ایسے بھکاری بن کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں تمہارے اوپر فرض کیا، فرض صرف انہی پہ کیا ہے کہ جو استطاعت اس کی رکھتے ہیں تو وہ جائیں اطمینان سے۔ اسی لیے کہا ہے ونس ان لائف ٹائم، صرف ان کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں بھی ہے، لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے حج کر لیں گے وہاں تو اللہ کھلا دے گا، تو بس یہ کر کے چلے جاتے ہیں، گھر پہ پیسہ نہیں ہے، گھر والوں کو بھی بھوکا پیسہ ایسے ہی چھوڑ دیا، پیچھے والے لوگ دیکھ لیں گے، اور اس وہاں پہ بھی حج میں پہنچ گئے، وہاں سے پیسے مانگ رہے ہیں، بیٹھ گئے کسی کے قریب اپنی کہانی سنا سنا کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کام یہ کرنے کو منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم کام کرو گے وہ ایک ایک بات ہمیں سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، تو اس لیے حج پہ جانے سے پہلے بہت اچھے سے تیاری کریں۔ ابھی جو لوگ نہیں گئے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں، اور کیا پتہ اگلے سال ان کا نمبر آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھا ہو لبیک پکارنے والوں میں، تو پھر وہ اگلے سال جائیں۔ تو ان کو ابھی سے پورے سال اس کی تیاری کرنی ہے، پورے سال آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ جائیں تو اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی پیسے چھوڑ جائیں، اپنے ہاتھ میں بھی انف اتنا پیسہ ہو کہ وہاں جا کے فقیری نہیں کریں۔ پھر دوسرے لوگوں کہ لکھا ہے، پھر دوسرے لوگ جو حج پر رہ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو تو پھر نہیں چھوڑ دیا، ظاہر سب کی استطاعت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ ثواب کا کچھ ہونا چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مبارک و بابرکت مہینہ، عظیم والا جو عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بھی بہت سارے فضائل ہیں، ہر عام و خاص شخص کے لیے بہت سے فضائل ہیں، جس کے لیے ہم سب کو بہت جد و جہد کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے کی اللہ تعالیٰ کیا اتنی وقت ہے کہ جو کام آپ کریں گے اس کو کئی کئی گنا جا کے ثواب ملے گا، لیکن یہ بھی بہت خبردار ہو کے رہیں کہ جو آپ گناہ بھی کریں گے اس کو بھی کئی گنا تک آپ کو عذاب ہوگا۔ اس لیے لوگ اس میں بہت ڈرتے تھے، جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو وہ بہت ڈرتے تھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو چلو زیادہ بڑھ کے مل رہا، لیکن وہ دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے، تکلیف بھی نہیں دیتے تھے، کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کا عذاب، ان کی بددعائیں ہمیں اتنی زیادہ لگ جائیں کہ پھر وہ ہماری مغفرت ہی نہ ہو پائے، تو اس لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ مہینہ اتنا اچھا پیارا مہینہ، اتنا اچھے پیارے دن ہے کہ اس کے اندر ساری عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ یوم عرفہ کے دن دیکھ لیجئے حج ہوتا ہے، اسی کے دن قرآن کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد یوم نحر کے اندر قربانی ہو گئی، اور جو لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں وہ پورے 9 دن تک روزہ رکھیں، اور اس کا بے انتہا اجر ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ 9 کا رکھ لیں، جس میں ایک دن، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کی گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اتنا عرفات والے میدان کے دن، جس دن مطلب قیامت کا منظر یاد آتا ہے، وہ والے دن اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اس وقت ہر ایک کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا دے، ان کو، تو اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پروانہ لکھ دیتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ گئے۔ تو اتنی زیادہ ویلیو ہے اس کی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں بتایا کہ کیسے اس دن قرآن کمپلیٹ ہوا تھا، تو کیسے کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت ہے، یہ سنیے گا۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور ہم تم سے اس دین اسلام پر راضی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو بھی کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو، اسلام کی نعمت کو بھی ہمارے پر پورا کر دیا، دوسرا نمبر، اور تیسرا نمبر، اس سے ہمارے لیے راضی بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ جو اسلام پہ، دین اسلام پہ عمل کرے گا ہم ان سے راضی ہو گئے۔ تو یہ تینوں چیز اس دن کے لیے ہے، اور اب ہمارا دین کامل ہو چکا ہے، مزید اس کے اندر کوئی چیز نہ آپ عبادت کو بڑھا سکتے ہیں نہ عبادت کو گھٹا سکتے ہیں، جو ہمارے نبی نے بتا دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اس سے اگر ہم نے آگے پیچھے کچھ کیا تو کیا ہو جائے گا، وہ بدعت۔
وہ دین میں ایک نئی بات، اور وہ نئی بات کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں۔ تو اس لیے ہمیں جہنم میں جانا تو نہیں ہے، تو اس لیے ہر وہ کام کریں کہ جو چیز ہمیں نبی نے بتا دی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا تھا، تو انہوں نے ایسا خطبہ دیا تھا کہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ان کے دل دہلنے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ خطبہ لگتا ہے الوداعی خطبہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ آپ میں کچھ رخصتی کا ایسا وقت آ گیا ہے، تو پلیز آپ ہمیں وصیت کر دیں کچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعہ، اور سنو اور اس پہ عمل کرو۔ کس کو سنو؟ کہ جو ان کے خلفۂ راشدین ہیں جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان کو سنو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُمْ، یعنی اس کے بعد جو من یعش منکم من بعدی فسیرا اختلافاً کثیرا، یعنی جو ہمارے بعد یہاں پہ رہ جائے گا امت کے مسلمانوں میں، وہ اتنے اختلافات دیکھا گیا، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آج کل، تو وہ اتنے اختلافات دیکھتا ہی رہے گا، ہر طرف کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ان کو یہ کہا کہ فعلیکم بسنتی، کہا کہ پھر تمہارے لیے کیا ہے، تم ہماری سنت پہ قائم رہو، وسنت الخلفائے مہدیین والراشدین، اور جو ہمارے جو خلفائے راشدین ہم چھوڑ کے گئے ان کی سنت پہ رہو، ہماری سنت پہ رہو، اور جو وہ تمہیں سکھا رہے ہیں وتمسکوا بہا، اور اس کو کس کے پکڑے رہو زور سے، عدو علیہا، اور اس کو بہت ہی ٹائٹ پکڑو، بن نواجز، یعنی پری مولر اور مولر دانت جو ہوتے ہیں نا پیچھے کے داڑھ کے دانت، اس سے جیسے کسی چیز کو ٹائٹ پکڑ لیتے ہیں تو لوگ چھڑا نہیں پاتے، تو کہا ہے کہ اس طرح ہماری سنت کو تم پکڑو، اور جو ان سے خلفائے راشدین بتائیں اس کو پکڑو اور اس پہ عمل کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور انہوں نے کہا ان سے کہ تم اور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اس میں کہا کہ آپ میری سنت پر عمل کرنا آپ سب پہ لازم ہے، اور ہماری سیدھے راستے پر چلنے والے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی چلنا لازم ہے، ان کی سنت پہ کو دانت سے، پری مولر ٹیتھ سے اور مولر ٹیتھ سے زور سے پکڑو مضبوطی سے، تاکہ وہ تم سے چھوٹ نہ جائے، تو اس پہ عمل کرو۔ اور دیکھو کہ ہر نئی چیز، ہر نئی عبادت جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، کیونکہ جب تم نے نئی عبادت کو پکڑا اور ہم نے نہیں بتایا تو سمجھ لو کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت تمہیں گمراہی کی طرف لے کے ڈوبنے ہی والی ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت، چاہے وہ حج ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، کوئی بھی اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ آپ کو نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ سب چھوڑ دینا ہے، بس صرف وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے بتا دیا ہے، ورنہ ثواب کے بجائے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اور عذاب کیسا ہوگا کہ جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ تو پہلا فرض کیا ہوا کہ ہمیں عبادت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں سیکھنا ہوگا، انہوں نے کیسے بتایا۔ اسی طرح حج کے لیے بھی ہے کہ حج ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کر لیں گے، وہ ایسا کریں گے حج کہ جیسا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے نا، ورنہ ہمارا مال، دولت، محنت، عبادت سب کچھ ضائع ہو جائے گی۔ جو ہم نے نہیں سیکھا ہے تو وہ ہمیں سیکھنے کے لیے پورا ٹائم ہے۔ ابھی کسی کو اگلے سال حج پہ جانا ہے تو آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ ہماری عبادت میں کوئی گڑبڑ ہونے ہی نہ پائے، کوئی جو چیزیں ہم غلط سیکھ چکے ہیں اب تک، ہم ان کو سب کو چھوڑتے جائیں، صرف وہ کام کریں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو اسی کو ہم کریں گے تو پھر ہماری عبادت قبول ہوگی، ادروائز اتنی حج کی محنت کہاں، سب غارت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اسی کو سیکھ لیں، ابھی سے تیاری کریں، آئندہ کیا پتہ اگلے سال آپ کا بھی نام اسی میں لسٹ میں لکھا ہو۔ تو اور تمام ارکان کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ ابھی بھی خود بھی سیکھ رہے ہیں جو بھی چیزیں، وہ آپ آگے سیکھیں بھی اور بڑھائیں بھی۔ تو میری عزیز بہنوں، اب آئیے ہم لوگ حج کی روح کو سمجھیں کہ آخر ہے کیا اور کیوں فرض ہے، کیوں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو کیا پہلے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کون تھے؟ فرشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو کوئی چوائس نہیں دی تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنت بنا دیا، جہنم بنا دیا، اور ان کو اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیا فرشتوں کو، اور پیدا کر کے ان کو اپنی عبادت پہ لگا دیا کہ تمہارا امور یہ، تمہارا کام یہ، تمہارا کام یہ، سب کو کام ان کا بتا دیا۔ اچھا وہ تو اپنے کام پہ لگ گئے، اچھا
ان کے لیے فرشتوں کی عبادت کے لیے کیا بنا دیا؟ بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لوح محفوظ سے جب تمام آسمانی کتابیں وہاں محفوظ تھیں، وہاں سے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتار کے بیت المعمور میں رمضان کی وہ شب قدر کی رات میں بیت المعمور میں آیا۔ اور اس بیت المعمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے کتنے کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جب وہ ایک دفعہ طواف کر کے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو یعنی آپ سوچیں انسان سے کتنے گنا زیادہ فرشتے ہیں جن کے آپ تعداد امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ کے لیے عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی تو نہیں تھی، لوگوں کی کمی تو نہیں تھی، وہ تو فرشتے خود کہتے تھے ہم تو خود موجود ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کہ یہ انسان اور شیطان اور یہ جنوں کو ابلیس کو سب کو بنایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ آف کورس اللہ جس نے بنایا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کے وہ اللہ کے علم کے آگے کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو پھر فرشتے خاموش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، ان کی تو وہ جہالت ہی والا کوشچن ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کس لیے بنایا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن اب اس عبادت کا کیا وجہ ہے وہ سب بعد میں سب کھلنی ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قرآن کے اندر ایک طرح سے واضح کر کے بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اتنی بڑی بڑی چیزوں کی جو اللہ نے تخلیق کی دنیا میں، 5 سب سے بڑی تخلیق جو دنیا میں چیزیں کی نا، ان کی قسمیں پہلے کھا کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آگے بہت سارا قرآن میں، لیکن سورہ طور کے اندر آپ دیکھیں یہ 1 سے 8 آیت تک یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اب دیکھیں اس سے کچھ پڑھتے ہیں ہم تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں قسم کھائے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو تو ہمارا انسان کا جو چھوٹا سا دماغ ہے وہ تو نہیں سمجھ پائے گا نا۔ لیکن آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی مخلوق کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے طور پہاڑ کی۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے، اور اس پہاڑ کے اندر آپ دیکھیں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، سونے چاندی اور ڈائمنڈ اور کتنی کتنی چیزیں چھپا دی ہیں۔ پھر اسی پہاڑوں کے اوپر سے پیڑ پودے نکال دیے، اس کے اوپر گلیشیئرز ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی تخلیق پہ غور کرنے کے لیے کہا ہے، قسم کھا کے کہا ہے پہاڑ کی۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ وَالطُّور، ہاں پہلے طور پہاڑ کی قسم کھائی اور کہا کہ دیکھو یہ طور پہاڑ کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا عظیم ہے، اور اس کی کتنی شان ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وہ کتاب مسطور، پھر وہ کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی تمام آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، قرآن کے علاوہ قرآن شریف بھی ہے ساتھ میں، تورات زبور سب، ان سب کی بھی قسم کھائی کیونکہ یہ کتاب بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے اندر صرف ایک قرآن ہے، اللہ کی کلام اللہ ہے جو کہ ہمارے تک پہنچا ہے، بقیہ تو سب کتابی شکل میں ہے نا۔ پھر کہا ہے فی رق منشور، پھر قسم کھائی کس چیز کی؟ کہ وہ کھلے ہوئے ورق کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا، کتاب مسطور سطح پہ لائنوں پہ لکھی ہے۔ پھر بیت المعمور، پھر بیت المعمور کیا ہے؟ وہ آباد گھر کی قسم کھائی ہے، گھر کے آباد گھر کی۔ اب سوچتا ہے انسان وہاں آباد کہاں سے ہو گیا گھر؟ آباد اس طرح ہے کہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں اس کا ہر وقت۔ وہ بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں اور جاتے ہیں، پھر دوسرے ان کی باری نہیں آتی، پھر دوبارہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر سقف المرفوع، یعنی سقف کہتے ہیں اس کو، چھت کو۔ وہ کون سی چھت؟ آسمان۔ آسمان اتنا بڑا چھت، چھوٹی سی چھت ہم بناتے ہیں تو پلرز لگائیں گے تبھی تو وہ چھت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اس آسمان کو، کہ بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان ہے۔ اس کی بھی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا۔
اور قسم ہے اونچی اٹھی ہوئی چھت کی، وہ اتنی بڑی، والبحر المسجور، وہ بحر جو سمندر لبالب پانی سے بھرا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک، پھر اس کی بھی قسم کھائی جس پہ کہ شپ بھی چلتے ہیں، بوٹ بھی چلتی ہیں، کوئی تو نہیں چلا سکتا کسی پانی پہ نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ تمام چیزوں کی قسم کھا کے اتنی عظیم اپنی تخلیق کی، اور پھر بتایا کہ ان عذاب ربک لواقع، یہ سمجھ لو کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور ضرور واقع ہوگا، اس کو مذاق نہیں سمجھ لینا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس سے تمہیں دفع نہیں کرے گا، تمہیں دور نہیں بچا نہیں لے گا، اس لیے اس کو بہت بہت اچھے سے سمجھو اس کو۔ آگے مزید اس کی ڈیٹیل آئی ہے سورے میں، آپ پڑھیں گی تو آپ کو ایک ایک لفظ ایسے دیکھنے میں لگتا ہے سورے میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن جب آپ پڑھیں تو اس کی ایک ایک چیز کی گہرائی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک سطر پہ جو قرآن لکھا ہے اس کے پیپر کی اور اس کی ہر چیز کی ڈیٹیل اس میں پوری دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، تو ہمارے عذاب سے ڈرو۔ یہ ساری وارننگ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے محبوب نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تاکہ انسان اس کو سنے اور اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کر لے، کہ یہ نہ کرے کہ ابلیس کی طرح تکبر میں آ جائے اور اپنے غرور میں بیٹھا رہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اپنا اس سے معافی مانگا تو آدم کو معافی مل گئی، اور پھر اسی طریقے سے ہم سب کے لیے کہ ہم سب چاہے حج پہ جائیں چاہے حج پہ نہ جائیں، اپنے گھروں پہ ہوں کہیں بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں پورے سال، ہر مہینے میں مختلف موقع ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے کہہ کے معافی کروا لیں، ابلیس کی طرح اکڑے نہیں رہے، ورنہ پھر سیدھے جہنم میں ہی جگہ ملنے والی ہے۔ تو ہمیں اس پورے امتحان کے لیے تیار ہونا ہے کہ کتنے سارے نبیوں کا امتحان ہوا ہے، آپ دیکھیں نا، ہر نبی کا سب سے زیادہ امتحان کس کا ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نا، سب سے زیادہ ان کا نمرود نے اٹھا کے ان کو آگ میں ڈال دیا، پھر آگ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے نار تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ فرسٹ بائٹ ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ وہ ابھی آگ سے جل رہے ہیں بعد میں وہ ٹھنڈ سے جل جائے، نہیں کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ کیونکہ اس کے بعد ان کا کتنا بڑا امتحان کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ کے جنگل صحرا میں مکہ میں چلے جاؤ، اور کتنے چھوٹے سے تھے، کتنے ذرا سے بچے تھے، اور ان کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ان کی بیوی نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ادھر مڑ کے نہیں دیکھ رہے پیچھے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا تو انہوں نے ہاں پہ سر ہلایا، تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی صابرہ شاکرہ ہم لوگ ہوں تو کبھی مانے گا کوئی؟ وہ تو اپنے شوہر سے بہت لڑائی کرے کہ ایسے کیسے چھوڑ دیا ہمیں چھوٹے بچے کو، پھر وہ لے کے چلی گئی وہاں صفا مروہ پہ، وہاں پانی نہیں تھا، وہ تو کس طرح سے صحیح پورا یہاں سے دوڑ رہی وہاں دوڑ رہی ہیں، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے کس طرح وہاں پانی نکال دیا، ان کے پاؤں رگڑنے والی جگہ سے زمزم نکال دیا، اور زمزم پکارا انہوں نے تو وہاں پانی جا کے رکا، ورنہ تو وہ پوری دنیا میں پھیلتا رہتا۔ تو آپ دیکھیں کتنی قربانی کی ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی بیوی، پھر ان کے بیٹے، یعنی وہ آپ دیکھیں تو میکسیمم میرا خیال اس خاندان نے جو قربانی کی وہ کسی نے نہیں کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری قربانیوں کو ملا کے حج کا یہ پورا وہ رکن ارکان سارے میں آپ دیکھیں تو بی بی ہاجرہ کی اس سے صحیح کہا، حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیٹے کو کی، بیٹا صبر کر کے لیٹ گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے، اس میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کہتا ہے یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اس کے لیے قرآن میں آل عمران میں کیا آتا ہے، آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ یہاں پہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ ایک رخ کی طرف ہونے والے فرما بردار مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، یعنی انہوں نے نہ شرک کیا تھا نہ وہ توحید پہ قائم تھے، یعنی دین ابراہیمی جو ہے وہ تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے۔
آدم علیہ السلام سے ہی اسلام آیا ہے، اس وقت سے وہ آئے، پھر اس کے بعد جتنے نبی آئے سب، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب اسلام لائے، اور آخری نبی کون تھے؟ وہ اسلام کو کیا کہاں لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں داخل کیا. کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ تو ایک طرح کے مشرک تھے نا، کیونکہ وہ تو عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا چکے تھے، تو وہ تو مسلمان نہیں ہوئے. لیکن اور جو ہے ہم لوگ جو ہے اگر ہم بھی اگر قبر والوں کو اور ادھر ادھر والوں کی پوجا کریں گے اور انہیں کو اللہ کے آگے بٹھا دیں گے تو ہم میں سے بھی سارے مشرک ہو جائیں گے. یہ تو نہیں کہ مسلمان کا ٹھپا لگ گیا تو ہم وہی رہیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو میں نے بتایا تھا نا امتحان، تو اسماعیل علیہ السلام کا امتحان کا دیکھیں قرآن میں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فلما بلغ معه السعي فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دیکھیں جس طرف جب انہوں نے خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ پہلے تو وہ اتنے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کو لے کر آئے تو پھر کیسے آ کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پتھر جس پہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ پاؤں کے نشان پڑے ہوئے، اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور وہ تعمیر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں جگہ بیت المعمور ہے، اس کے نیچے فلاں فلاں جگہ پہ اس کی تعمیر کرو. تو وہ بھی آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بیٹے کے ساتھ. پھر اس پتھر کو وہاں رکھ دیا گیا کہ وہاں پہ نماز پڑھو 2 نفل، یعنی جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم پہ مصلی بناتے ہیں نا اس کو، 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کی بھی اہمیت طواف کیا. پھر وہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آر یو کریزی فادر، ایسا تو نہیں کہا نا. انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ابتی، انہوں نے کہا اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزرے، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی انشاءاللہ کر کے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی کتنی اہمیت ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. وہ کوئی جا کے لیٹے گا اپنے باپ کے آگے کیا اللہ کا حکم ہے آؤ مجھے ذبح کر دو؟ یہ تو اللہ کی رحمت تھی، ان کا امتحان، وہ اس میں پاس ہوئے. اور وہاں پہ پھر جانور آ گیا، مینڈا ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی لیے اس کی یاد میں دیکھیں ہم سبھی قربانی کرتے ہیں، آج تک سب لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح حج میں بھی وہ ہو رہا ہے، قربانی کرتے ہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے سب کا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں امتحان پہ امتحان، ان کا، ان کی بیوی کا، ان کے بیٹے کا، پوری فیملی کا امتحان ہے. اور اس پوری فیملی کے امتحان کو حج کے تمام ارکان میں پھیلا دیا گیا ہے نا. طواف میں، سعی میں، قربانی میں، ہر چیز میں، ساری چیزیں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا خاندان، یعنی وہی اصل مسلمان تھے وہ، ہے نا. وہی چیز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور ہم سب کو وہی کرنا ہے، وہی سیکھنا ہے، اسی پہ ایز از اسی طرح ہمیں عمل کرنا ہے. اگر نہیں عمل کیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری عبادت قبول ہو جائے گی؟ نہیں. ہم جتنی باتیں غلط کریں گے وہ ساری غلطی ہوتی چلی جائے گی. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ابھی پورا سال ٹائم ہے. اگر آپ کو اس سال حج پہ جانا ہے ابھی سے پورے سال تیاری کریں. جب آپ کی زندگی میں ایک دفعہ ہے، کرتے رہیں اتنا کر لیں پرفیکٹ ہو جائے ایکسکیوز می، کہ ایسا کر لیں کہ جب آپ جائیں حج پہ تو آپ سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو. وہ ساری چیز کیونکہ ونس ان لائف ٹائم ہے نا، اس کے لیے آپ کو کتنی تیاری کرنی ہوگی. تو آپ کو پوری یہ نہیں کہ افراتفری میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے چلو بس حج پہ نکل جائیں، نہ جانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، نہ علماء سے بھی، جو علماء کو نہیں پتہ ہے ان سے پوچھیں گے. خود آپ تحقیق کریں. ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ اس عقل سے سوچیں، سمجھیں، دیکھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو صحیح چیز ہر جگہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ اس سے سیکھیں اور پھر سیکھ کے اس پہ عمل کریں اس طریقے سے. جس طرح اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام وہ جھک گئیں اللہ کے آگے، اور وہ
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر جس طرح پورا خاندان ہوا ہے، اس طرح ہم سب کو بھی پورے خاندان کو اسی طریقے سے عمل کرنا ہے تاکہ ہم سب کا بھی حج قبول ہو جائے اللہ کے یہاں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں نفل پڑھ کے نماز مصلی وہاں پہ جہاں کا ہے وہ کیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر وہ صحیح بھی کرتے ہیں۔ وہاں کیا کیا تھا جب بہکایا تھا، جب وہ جانے لگے نا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، تو کیا کیا شیطان بہکانے آ گیا، اس نے کہا ارے تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تو پھر وہ انہوں نے کیا کیا، اس کو پتھر مارا، کنکری ماری، رمی کی۔ اب وہ رمی بھی کرنا ہمارے دیکھیں حج میں ایک ارکان میں آ گیا نا، رکن میں، کہ آپ اس کی جا کے مارے، پھر اس کے بعد آپ طواف افاضہ کریں اور حج میں سارا کریں۔ حج کی آیت نمبر 32 سے 34 جو سورہ حج کی آیت ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ اور اور یہ جو اللہ کے نام کی اللہ کے اس کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تمہارے لیے ان میں سے ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر ان کا اللہ کا ذکر کریں اور اس نے انہیں جو دیے ہیں یہ جانور۔ سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ اللہ ہے، تو تم اس کے فرمان بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ تمام چیزیں، یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے پورا حج سکھایا گیا، تمام مناسک حج سکھائے گئے جو کہ آج مسلمان ادا کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے آخری الزمان ہمارے نبی کے ذریعے ہم سب کو بتایا ہے، تو وہ چیز ہم کر رہے ہیں آج کل۔ تو یہ مناسک حج اس امت کی اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کریں گے کہ اگر ہم نے سنت کے حساب سے کیا، ادروائز نہیں کریں گے۔ اب اس کو اگر شارٹ میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم ایک شارٹ میں پورا حج بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیسے حج ہوا ہے، کیسے حج کرتے ہیں سب لوگ۔ تو یہ سب سے پہلے مختصراً یہ بتا دیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ ایکسکیوز می، پہلے حج کے رکن بتا دیتے ہیں، ارکان کیا ہوتے ہیں۔ حج کے ارکان یہ ہوتے ہیں کہ احرام کی نیت کر لو، عرفات میں وقوف کرو اور طواف افاضہ کرو اور صفا مروہ کی سعی۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو حج کے رکن ہیں، مین پلرز ہیں۔ اس کے بعد حج کے واجبات کون ہوتے ہیں؟ وہ 7 ہوتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھ لو، مغرب تک عرفات میں ٹھہرو، پھر مزدلفہ میں رات گزارو، پھر ایام تشریق میں 10، 11، 12، 13 تک منی میں قیام کرو، پھر جمرات کو کنکریاں مارو۔ 5ویں نمبر کا اور چھٹا سر ہے کہ سر منڈواؤ، اور پھر بال چھوٹے کرو، عورتوں کو 1 پور بال کاٹنا ہے، اور پھر طواف وداع آخری۔ یہ 7 حج کے واجبات ہیں۔ پھر ارکان میں سے کچھ اگر چھوڑ دیا تو سمجھ لیں حج نہیں ہوگا، لیکن واجبات میں سے اگر کچھ چھوڑ دیا تو پھر کوئی بات نہیں، دم دینا ہوگا لیکن حج قبول ہو جائے گا، اور وہیں پہ دم دینا ہوگا حرم کے اندر، اور وہ وہیں کے غربا کو اسے کھلانا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حج میں بہت سی سنتیں ہیں، جس کو کوئی چھوڑ دے گا تو کوئی دم نہیں ہوگا اس کا، اور نہ کوئی اس پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ عمل کرے گا تو اجر مل جائے گا، عمل نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو مثلا احرام باندھتے وقت غسل کر لینا، آپ بغیر غسل کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مردوں کا 2 سفید چادروں میں احرام باندھنا، آپ چاہیں تو کلرڈ میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سنت ہیں، اگر آپ کر لیں گے تو زیادہ اجر، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو تلبیہ پکارنا، پھر رات کی عرفہ کے دن رات منی میں گزار دینا، اور رمی، جمرہ، سغرا اور وسطیٰ کے بعد دعا کرنا، یعنی 2 میں کرتے پھر بڑے پہ نہیں کرتے دعا۔ پھر اس کے بعد قارن اور مفرد کا طواف قدوم
کرنا، اگر چاہے تو کرے، نہیں چاہے تو ڈائریکٹ مینا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں جو کام کرنا بالکل منع ہے، جس پہ کہ دم واجب ہو جاتا ہے، جیسے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مردوں کا سر ڈھانپنا، مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا احرام کے حال میں، یا خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، یا نکاح کر لینا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یا پھر بیوی کے ساتھ شہوت کے ساتھ ملنا جلنا، یہ اگر بھول کے کر لیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر خاص کر ہوا ہے کوئی تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں، اب اس کو کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ آپ کا حج ہوتا کس طرح۔ 3 طرح کے ہوتے ہیں، افراد اور قرن اور تمتع، 3 طرح کے حج ہوتے ہیں نا۔ تو قرن اور افراد جو افراد حج کرے گا وہ مفرد کہلائے گا، قرن جو کرے گا وہ قارن کہلائے گا، اور جو تمتع والا حج کرے گا وہ متمتع کہلائے گا۔ تو اس طرح کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ جو مفرد ہوتا ہے وہ صرف حج کرنے والا انسان ہوتا ہے، عموماً مکہ کے لوگ کرتے ہیں وہ افراد، حج افراد۔ پھر جو قران کرتے ہیں وہ حج اور عمرہ کو جمع کر لیتے ہیں ایک ساتھ، کہ ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرہ دونوں ایک ہی صحیح کے ساتھ وہ کر لیں۔ اور تمتع جو کرتا ہے وہ ایک عمرہ کر کے پھر احرام اپنا کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حج کا احرام باندھتا ہے، تو وہ اس کے پاس 2 صحیح ہو جاتی ہے، ایک تو عمرے کی صحیح ہوتی ہے، ایک حج کی صحیح ہوتی ہے، اس طرح۔ اور تینوں کی نیت کرنا تو لازم ہوگا، اور تلبیہ زور سے پکارنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لبیک، اچھا تلبیہ جب نیت کریں گے تو وہ کہیں گے مفرد والے لبیک اللہم حجن، کیونکہ وہ صرف حج کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہوں گے قارن وہ دونوں ایک ساتھ ایک نیت سے کریں گے تو وہ کہیں گے لبیک اللہم حجن و عمرتن، یعنی وہ دونوں کی ایک ساتھ کریں گے۔ اور جو عمرہ کر کے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ احرام وہیں سے باندھ دیں گے اپنے ہی جس جگہ پہ ہیں مکہ میں، پھر وہ حج کا احرام باندھیں گے تو وہ کہیں گے لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الی الحج، یعنی اس کو تمتع اس کو کیا حج کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کریں گے تمام حجاج جو ہیں 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے اور طواف قدوم کے لیے حرم میں جائیں گے۔ وہاں جا کے مفرد و قارن چاہیں تو وہ ڈائریکٹ بھی چلے جا سکتے ہیں مینا، لیکن اگر سب لوگ چاہیں تو ساتھ کر کے صحیح بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ پہلے ہی حج کی صحیح کر لیتے ہیں، کچھ بعد میں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تو عموماً بعد ہی میں کرتے ہیں لوگ۔ لیکن متمتع سب کچھ اسی طرح کرنے کے بعد صحیح کر کے وہ اپنا احرام کھول دے گا، اور پھر دوبارہ سے وہیں سے دوبارہ احرام باندھے گا حج کا، پھر وہ وہاں پہ آگے جائے گا، اور پھر وہ نیت پھر دوبارہ حج کی کرے گا وہ۔ اور پھر مینا میں جا کے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہے۔ صبح جب وہاں نکلتے ہیں تو وہاں سے ظہر سے لے کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں وہاں پڑھ کے پھر اس کے بعد نکلتے ہیں۔ 9 تاریخ ہوتی ہے ذوالحجہ کو، عرفات کے میدان میں سب لوگ نکل جاتے ہیں۔ اس دن عرفات کا میدان الحج عرفہ نا، تو عرفہ کے دن جو ہے 9 کو وہ خاص دن ہے جو پوری دعا کرنے کا۔ اس دن 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کے خوب دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ کو اونچا اٹھا کے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اٹھا کے آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے دھوپ میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہاڑ کے اوپر جبل رحمت پہ چڑھا جائے، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے، یہ انسان خود بخود کرتا ہے، ورنہ آپ کو اس دن کتنے لوگ جہنم سے نجات ان کو ملتی ہے۔ اس لیے وہ صرف دعا کا دن ہے، اتنی دعا کریں، کیونکہ بہت لوگ اس دن جہنم سے نکالے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے عزیز اقارب، اپنے مسلم امہ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، کیونکہ الحج عرفہ ہے، یہی کہا ہے کہ اصل حج جو ہے عرفہ ہی کا دن ہے، تو وقوف عرفہ لازم ہے۔ جس نے تھوڑی دیر بھی وقوف عرفہ کر لیا تو سمجھے اس کا حج ہو گیا۔ تو وہاں پہ بہت گریہ زاری، بہت رو رو کے اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے کریں، کیونکہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس دن لکھ دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کیا پتہ اس دن ہم سب کا نام اسی میں آ جائے اور پھر ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو اس دن حاجی جو ہے وہاں سے ایسا پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ اگر اس نے حق حلال کے پیسے سے حج کیا ہو اور ساری پابندیوں کے ساتھ کیا ہو، لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہو، شہوت کی باتیں نہیں کی ہو، یہ ساری چیزیں اگر اس نے پابندی کی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسا پاک صاف ہوا کہ پھر وہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔
کون نہیں چاہتا کہ پاک صاف ہو جائے نا؟ تو اس کے لیے ساری تیاریاں کریں تاکہ آپ جو بھی جائے وہاں سے ایک دم پاک صاف ہو کے نکل آئے۔ پھر سورج غروب جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے عرفات کو چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد مزدلفہ کی طرف سب لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کون ہے؟ وہ ایک رات وہاں گزاری جاتی ہے، سفر ہی سفر ہوتا ہے، یہ 5 دن کا پورا سفر کر کے بھی حج آسان نہیں ہوتا، یہ مطلب ایک جہاد ہے، جسم کا، مال کا، جان کا، سب کا۔ تو اس کے بعد مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ سے صرف پہلے دن کی 7 کنکڑیاں چننی ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں پورے 11 12 13 سب کی کنکڑیاں چننے، ضروری نہیں ہے بعد میں بھی آپ لے سکتے ہیں کہیں سے، آپ پہلے دن چونکہ بڑے شیطان کو صرف مارا جاتا ہے تو اس لیے صرف 7 کنکڑیاں چن کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آرام کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کو بہت ریسٹ کرنا ہے، دن بھر تھکے ہوتے ہیں عرفات کے میدان سے آ کے، تو وہاں جا کے خوب اچھے سے ریسٹ کریں، سوئیں، آرام کریں، کیونکہ اگلے دن بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اگلے دن آپ کو رمی بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، طواف افاضہ بھی کرنا ہے، تو اتنے سارے کام کرنے ہیں، تو اس لیے اس دن خوب اچھی سی نیند پوری کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کا پورا پلاننگ سے کام کیا ہوا ہے، تو اس دن جا کے آرام سے ریسٹ کریں مزدلفہ میں، سو جائیں آرام سے، ریسٹ کر کے صبح اٹھیں تو پھر جائیں، پھر بڑے شیطان کو سورج نکلنے کے بعد جائیں، اس کو صرف ایک شیطان کو کنکڑی ساتھ ماریں اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ اور اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ قربانی کرنے کے لیے جائیں گے، قربانی کر کے بال اپنے کٹوائیں گے، بال کٹوانے کے بعد پھر اس کے نہائیں گے، دھوئیں گے، نیا کپڑا پہنیں گے، احرام اتار دیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ پھر اس کے یہ جمرۃ الکبریٰ کی رمی کے بعد اور یہ قربانی کے بعد آپ اس کے بعد نہا کے عطر لگا کے کپڑا پہن کے جائیں گے حرم میں، حرم جا کے طواف افاضہ کریں گے۔ کچھ لوگ طواف افاضہ کے ساتھ ہی صحیح بھی کر لیتے ہیں حج کی، کچھ لوگ اس کو ٹال کے بعد میں کر لیتے ہیں، 12 13 تک کر لیتے ہیں، دونوں جائز ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح طواف قدوم وہاں پہ یہ طواف قدوم کے بعد یہ دوسرا طواف افاضہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ لوگ طواف وداع کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، صحیح نا، وہ بھی جائز ہے۔ تو حج افراد مکہ والوں کے لیے زیادہ تر ہوتا ہے، تو وہ تو ان کے لیے طواف وداع کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو وہیں رہتے ہیں نا۔ تو اس طرح کر کے حج کی صحیح جو ہے یہ پوری کر لی، تو اس طرح تمام آپ کے وہ پورے ہو گئے، سمجھے، حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، ساری چیز ہو گئی۔ اب کیا کریں گے کہ بقیہ جو 11 12 13 کی راتیں ہیں وہ سب ہمیں مینا میں گزارنی ہے، اور ہر وقت وہاں پہ سب قصر کر کر کے نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، 4 جتنی ہوگی اس کو 2 2 کر کے پڑھیں گے، تو جا کے وہاں پہ رات وہاں گزاریں، کم سے کم آدھی رات تو ضروری گزاریں وہاں پہ مینا میں۔ اور پھر اس کے بعد صبح میں اٹھیں جائیں، تو جب شیطانوں کو کنکڑی مارے تو پہلے چھوٹے شیطان، پھر میڈیم درمیانے والے کو، اور پھر بڑے کو۔ تو چھوٹے اور بڑے میڈیم جو درمیانہ ہے اور جو پہلا والا ہے نا، ان دونوں کے بعد تو دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن آخر میں جو بڑے کو کرتے ہیں اس کے بعد بغیر دعا کے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح تینوں شیطان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک علامت ہے نا، وہ ایک بڑی سی دیوار بنی ہے کہ یہاں پہ مارو، یہاں پہ بہکایا تھا، یہاں پہ مارو پتھر اسے، یہ تو چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے اس کی نشانی کو بس ایک رسم سی جو کی گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ شیطان کو اس جگہ مارا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو لوگ جہالت کرتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے جوتے چپل سب لے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر لے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ دوسرے کے اوپر گر گیا، یہ سب حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ وہاں جوتے چپل جا کے اس کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ آپ چھوٹی چھوٹے چنے کے دانے کے جتنے بڑے نا ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی کنکڑیاں بس لی جاتی ہیں، اور اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنا اللہ اکبر کر کر کے اسے ماریں، اور اس کے بعد دعا کریں، اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کر کے پھر اپنے کمرے میں، پھر وہاں چلے جائیں مینا میں جا کے خیمے میں آرام کریں۔ اس طرح پورا کریں۔ اور حج کی قبولیت کے بارے میں آپ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور جو ہے، مبرور کہتے ہیں مقبول کو نا، حج مقبول، اور مبرور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ حاجی اس کے بعد اس طرح لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی کے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یا بالکل ہی معصوم ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان۔ زندگی میں نیک اعمال کا اضافہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہاں کی سعادت نصیب کرے۔ اور اگر آپ حج کر کے آئیں، اس کے بعد آپ کے اعمال بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ بڑے نیک کام کرنے لگے ہیں، تو یہ بھی حج کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔
جب انسان کے عمل اچھا کرنے لگ جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو قبول کیا ہے. تو اللہ کا شکر احسان ہے. یہ حج کا پورا ہم نے شارٹ کٹ پورا آپ لوگوں کو سب بتا دیا. انشاءاللہ آپ سب نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. تو میری عزیز بہنوں، آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب سے التجا ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طریقے سے اس کو قبول کرے اللہ تعالیٰ. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء والاموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخواتي في الله.